بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بیٹے نے ایک میرے سے کوشچن کیا، اس نے پوچھا کہ پاپا آپ 12 سال والے بچے سے 40 سال والی چیزیں ایکسپیکٹ کرتے ہیں، تو کہیں ایسا کچھ نہیں ہو سکتا کہ والدین کا دماغ جو ہے وہ بچوں میں ایسا اس طرح ٹرانسفر ہو جائے، جہاں سے والدین چھوڑیں وہاں سے ٹرانسفر ہو جائے؟ تو بات بڑی ٹیکنیکل اور بڑا کویسچن بڑا ٹیکنیکل، اور مجھے بڑا اس نے کہہ لیں کہ اسٹیمولیٹ کیا، میں نے کافی سوچا اس پہ کہ دیکھیں ہمارے ہاں ساری چیزیں بدل رہی ہیں۔ جو سن 1800 تک ہیومن ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، جو انسانی ترقی ہوئی ہے اور جو چیزیں آئی ہیں، تب تک جو نالج کی لمٹ اور ڈیٹا تھا وہ کم تھا۔ سن 1900 میں ڈیٹا اس سے زیادہ ہو گیا، سن 2000 میں اس سے زیادہ ڈیٹا ہو گیا۔ اب ہم توقع یہ کر رہے ہیں اپنے بچوں سے، ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ انہیں وہ پچھلی تمام چیزیں بھی ان کو آنی چاہیے، ان کے پاس ڈیٹا ہونا چاہیے، اور اگلا بھی جو موجودہ دور ہے وہ بھی ہونا چاہیے، اور اگلے 20 30 40 سال کے لیے بھی وہ اپنے آپ کو پریپیئرڈ کریں۔ تو یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں دنیا کی ہر چیز بدل رہی ہے، ہر چیز ٹرانسفر ہو رہی ہے۔ جو موبائل آپ کے پاس آج ہے، اس کو اگر آپ آج سے 15 سال پہلے سے کمپیئر کریں تو وہ چینج تھا۔ جو کمپیوٹر پہلی دفعہ کسی انسان نے بنایا اور اس کے بعد تبدیلیاں جو آتی گئیں، آج وہ بڑے سمارٹ کمپیوٹر کی شکل اختیار کر گیا۔ آپ کے لیپ ٹاپ میں کمپیوٹر آ گیا، اتنی زیادہ چینج ہو گئی ہے۔ ہر چیز کے اندر بتدریج تبدیلی آئی ہے۔ ایک سائنسدان نے جہاں ایک چیز چھوڑی ہے، آنے والی نسل نے وہیں سے اس کو شروع کیا۔ اسی طرح میڈیکل سائنس کے اندر ہے، اسی طرح بیسک سائنسز کے اندر ہے، اسی طرح نیچرل سائنسز کے اندر ہے، اسی طرح انجینئرنگ کے اندر ہے۔ آج آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی بات بھی ہو رہی ہے، روبوٹکس کی بات بھی ہو رہی ہے، اور نینو ٹیکنالوجی، بایو ٹیکنالوجی، وارفار کی بھی بات ہو رہی ہے، اور میڈیسن کی بھی، اور روبوٹک میڈیسن کی بھی بات ہو رہی ہے، اور ٹرانسپلانٹیشن کی بات بھی ہو رہی ہے۔ مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ بچہ جو اتنا سارا کچھ کیسے ابزارو کرے گا؟ ہم بینگ اے پیرنٹس یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ جو ویلیوز ہمارے پاس ہیں وہی ویلیوز ہماری آنے والی نسل کے پاس ہوں۔ جو چیزیں ہم نے سیکھی ہیں، جو ہم نے کی ہیں، جو ہمارے والدین نے دی ہیں، وہ ہمارے پاس آئیں، وہی چیزیں ہماری نیکسٹ جنریشن کے پاس ہوں۔ ایسا بہت مشکل ہے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جو اساتذہ مجھے ملے ہیں، کیا میرے بچے کو وہی اساتذہ اسی لیول کے، اتنی نیک نیتی، اتنی ڈیڈیکیشن کے اویلیبل ہیں؟ جس طرح کے میرے والدین تھے، بینگ اے فادر، بینگ اے پیرنٹس، میں اسی طرح اپنے بچوں کو گروم کر رہا ہوں، یا میرے اندر بہت ساری تبدیلیاں اور بہت ساری لچک آ چکی ہیں؟ جس طرح کا ماحول، جس طرح کا صاف ستھرا ماحول ہمیں اویلیبل تھا، جس میں بددیانتی، بدنیتی، کرپشن، بے ایمانی، اس لیول کی چیزیں نہیں تھی، اتنی آپا دھاپی تھی تو صحیح، لیکن اتنی تھی۔ اگر میں اپنے فادر کے دور کی بات کروں تو اس میں اور بہت زیادہ شفاف اور کلیئرٹی کا انوائرمنٹ تھا۔ لیکن کیا آج کے بچوں کو وہ چیزیں اویلیبل ہیں؟ یہ بڑا المیہ ہے۔ ایک اور جو میرے اس میں سوچنے میں بات آئی، میں سوچتے سوچتے یہاں تک پہنچ گیا کہ ہم اپنی ساری چیزیں اپنی اولاد کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔ ہم اپنی زمین انہیں ٹرانسفر کرتے ہیں، ہم اپنا مکان انہیں ٹرانسفر کر دیتے ہیں، ہم اپنی فیکٹری انہیں ٹرانسفر کر دیتے ہیں، ہم اپنا انہیں دولت، بینک بیلنس، اکاؤنٹ کی ساری چیزیں ٹرانسفر کر دیتے ہیں۔ ہم اپنا دماغ ایسا نہیں انہیں ٹرانسفر کر سکتے۔ بات بڑی اچھی ہے کہ جہاں سے میں چھوڑ رہا ہوں، جتنا میں نے علم گین کر لیا، نالج گین کر لیا، جتنی ڈیولپمنٹ میرے دماغ کی ہو چکی ہے، جیسے میرا بچہ میرے ایسٹس اون کر کے وہیں سے شروع کرے گا، اسی طرح میرا بچہ میرے دماغ سے جہاں سے میں نے چھوڑا ہے وہیں سے شروع کرے تو اس کے لیے آسانی ہو جائے۔ اب ہوتا یہ کہ ہر دفعہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، بالکل کورے کاغذ کی طرح وہ آتا ہے، بلینک مائنڈ کے، بلینک برین کے ساتھ آتا ہے، اور ساری دوبارہ اسے لرننگ کرنی پڑتی ہے، سیکھنا پڑتا ہے۔ اگرچہ چیزیں تبدیل تو ہوئی ہیں، بچہ، آج کا بچہ جو ہے وہ اسمارٹ فون یوز کر رہا ہے، وہ لیپ ٹاپ یوز کر رہا ہے، وہ چیزیں سیکھ رہا ہے، وہ روبوٹکس کو یوز کر رہا ہے۔ اگرچہ چیزیں تبدیل تو ہوئی ہیں لیکن وہ سارا ڈیٹا نہیں تبدیل۔ اب میں چاہتا ہوں کہ میرے بچے کی ہینڈ رائٹنگ بڑی اچھی ہو، وہ میری طرح تختی لکھے، وہ قلم سے لکھے، وہ پین سے لکھے، وہ ہولڈر سے لکھے۔ لیکن آج ساتھ ہی بچے کے لیے چیلنج یہ ہے کہ وہ اسمارٹ فون کا یوز کرنا، اسمارٹ فون ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے جو فیوچر کے چیلنجز ہیں ان کو بھی لرن کرے۔ تو یہ بڑا مشکل کام ہے۔ کچھ ایسا سائنسٹسٹ کو کرنا چاہیے، کچھ ہمیں ایسا کرنا چاہیے کہ ہماری آنے والی نسلیں وہاں سے شروع کریں۔ ہم اپنی یہ ہٹ دھرمی اور اپنی یہ جو چیزیں ہیں پیرنٹس کی،
وہ انسٹال کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بچہ ہمارے 20 سال کا 40 سال کا ایک جنریشن گیپ ہے، ہم وہ چیزیں چاہ رہے ہیں، ہم والدین ہی کیوں نہیں اس طرح کوپ اپ کر سکتے کہ جو نیا دور ہے، نئی ٹیکنالوجی، اس کے مطابق چیزیں تبدیل کریں. آپ کے ہاتھ میں موبائل فون چینج ہو گیا، آپ کے ہاتھ میں گھڑی چینج ہوگی، آپ کے گھر میں ٹی وی چینج ہو گیا، آپ کا فرنیچر چینج ہو گیا، آپ کے گھر کا سٹائل چینج ہو گیا، آپ کی انکم چینج ہوگی، آپ کے کپڑے چینج ہو گئے، آپ کے ڈریس، آپ کے جوتے، ہر چیز بدل چکی ہے. آپ کے ارد گرد کے ماحول میں ہر چیز بدل چکی ہے. نہیں بدلی تو ہم نے اپنی سوچ نہیں بدلی، ہم پرانی ان پہ چیزوں پہ اٹکے، ہم کہتے ہیں کہ بچوں کو بیٹھا. نہیں بدلا تو ایجوکیشن سسٹم نہیں بدلا، نہیں بدلا تو اسکول نہیں بدلا، نہیں بدلا تو اسکول کا کلاس روم نہیں بدلا، نہیں بدلا تو ٹیچنگ میتھڈالوجی نہیں بدلی. اگر ہم یہ چاہتے ہیں، جو کہ آج کے دور کی ضرورت ہے اور آنے والے دور کی ضرورت ہے، آپ کے گھر میں جب پہلی واشنگ مشین، پہلا روبوٹ جو دریافت ہوا تھا، بنایا تھا انسان نے، ایجاد کیا تھا، وہ واشنگ مشین کی شکل میں، پنکھے کی شکل میں، ٹھیک ہے، سیلنگ فین کی شکل میں، سائیکل کی، اس طرح کی چیزیں، موٹر سائیکل کی شکل میں. آج روبوٹکس اتنی ترقی کر چکی ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس اتنی ترقی کر چکی ہے کہ ہم ہیومنز انٹیلیجنس کی طرح کے روبوٹ بنا رہے ہیں. ہم ایموشنل انٹیلیجنس یوز کرتے ہوئے انسانوں کو ریپلیس کرنے والے روبوٹ بنا رہے ہیں. وہ انسانوں کی طرح سوچیں گے، انسانوں کی طرح جواب دیں گے، انسانوں کی طرح ڈسیزن، انسانوں کی طرح ان میں ساری کوالٹیز ہیں. ایک طرف تو اتنے بڑے چیلنج ہے، اور دوسری طرف ہم ابھی تک وہیں رکے ہوئے ہیں، اپنے گھر کے ماحول سے لے کے اپنی سوسائٹی، انوائرمنٹ، فیملی اور اسکولنگ کا جو انوائرمنٹ ہے، اور جو ہمارے یونیورسٹیوں کا ایجوکیشن کا ماحول ہے، ہم سارا کچھ وہ دے رہے ہیں جو 40-50 سال پرانا ہے. اور توقع ہم اپنی اولاد سے کیا کر رہے ہیں کہ ہماری اولاد آج 21ویں صدی کے دور کو بھی میٹ کرے، آج کے چیلنجز کو بھی میٹ کرے، اور جو آنے والے 40-50 سال کے چیلنجز ہیں ان کو بھی میٹ کرے. آپ دیکھیں، ہمیں چیزوں کو سوچنا پڑے گا، یہ بڑا لمحہ فکری ہے. اگر ہم نہیں بدلے تو ہماری جو ہم اپنے بچوں کی ٹریننگ اور جو ایجوکیشن دے رہے ہیں، یہ آنے والے دور کے اندر یہ ایلیجیبل نہیں ہوگی. آج بہت ساری جابز ختم ہو چکی ہیں جو پہلے تھی. آج آپ کو وی سی آر کا میکینک نہیں ملتا، آج آپ کو گھڑیوں کے میکینک نہیں ملتے، آج آپ کو کیسٹیں نہیں ملتی، آج آپ کو پرانے وہ جو وی سی آر کی ٹیپیں وہ نہیں ملتی. ہر چیز بدل گئی ہے. خدا رہا ایجوکیشن سسٹم کو بھی بدلیں. ہم یہ تو نہیں کر پا رہے کہ ہم اپنا برین اٹھا کے نکال کے اس کو ٹرانسپلانٹ کرتے اگلی نسل میں. یہ سرجیکل میٹر ہے، سائنس کی ترقی ہے، سائنس اس طرف جاتی ہے، نہیں جاتی. بہت سارے آرگنز کی ٹرانسپلانٹیشن ہو گئی ہے، سائنس شاید اس پہ بھی کام کر رہی ہے. ہم ہارڈ ویئر تو ٹرانسفر نہیں کر سکتے، ہم سافٹ ویئر ٹرانسفر کرنے کی کوشش کریں. ہم اپنے بچوں کو اپنی جو اپروچز جو ہم نے لرن کیا ہے وہ اس طرح کا انوائرمنٹ اور آنے والے چیلنجز کے لیے کریں. جس طرح ہم چاہتے ہیں کہ آج کے بچے جو ہیں وہ چینج ہو گئے ہیں، وہ والی چیزیں نہیں اڈاپٹ کر رہے، ان کے اندر وہ کوالٹیز، وہ ویلیوز نہیں جو ہمارے اندر ہیں. ہمارے اندر بھی وہ ویلیوز نہیں ہیں جو ہمارے والدین کے اندر تھی. تو لہٰذا بچوں پہ فوکس کرنا، بچوں کو چینج کرنے کی بجائے، ان پہ زیادہ زور لگانے کی بجائے، کچھ چیزیں ہم اپنی طرف سے ایز اے والدین، ایز اے پیرنٹس بھی چینج کریں تاکہ بچوں کو اس کی انڈرسٹینڈنگ ہو. تو بات بڑی اچھی تھی کہ ساری چیزیں ٹرانسفر ہو جاتی ہیں، دماغ اور ذہن جو اس کی لرننگ وہ ٹرانسفر نہیں ہوتی. ہم 12 سال کے بچے سے 40 سال کی چیزیں ایکسپیکٹ کرتے ہیں. تو مجھے اتنی سمجھ آئی ہے. مزید اگر اس میں کوئی آپ لوگوں کی ان پٹس ہو، فیڈ بیک ہو، تو وہ مجھے ضرور ان باکس کریں. تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ سننے کے لیے. اللہ حافظ.